السلام علیکم، دنیا ڈیجیٹل سے میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان کی جو نئی حکمت عملی اس نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے طالبان قیادت کو، اور یہ سرپرائز ایک ایسے وقت میں ملا جب طالبان یہ ریکویسٹ کر رہے تھے قطر کو کہ اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کریں، لیکن پاکستان نے بھانپ لیا۔ پاکستان کے اداروں کے پاس رپورٹس تھیں کہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے طالبان کی جانب سے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے 2 روز قبل بیان بھی دیا کہ 48 گھنٹوں کے لیے جب سیز فائر ہوا تو ساتھ ہی پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا کہ ٹائم بائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی جو سیز فائر ہوگا اس میں وقت گزاری کی اجازت پاکستان نہیں دے گا۔ اور یہ وقت گزاری والا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان نے جو 48 گھنٹوں کا پہلا سیز فائر ختم ہوا، اس کے بعد پاکستان نے اس کی توسیع کے حوالے سے جو خبریں تھیں نہ اس کی تصدیق کی نہ تردید کی، کیونکہ پاکستان یہ موقف اپنا بڑا واضح کر چکا تھا کہ اگر دوسری جانب سے یہاں پہ دہشت گرد آئیں گے تو ہم وہاں جا کے کارروائی کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب یہ عالمی میڈیا بھی یہ خبریں دے رہا تھا، برطانوی خبر رساں ادارہ بھی خبر دے رہا تھا کہ 48 گھنٹے کے لیے توسیع ہو گئی سیز فائر میں، اس دوران بھی پاکستان کی جانب سے سرحد کے اس پار دہشت گرد ٹھکانوں پہ کارروائیاں جاری رہیں۔ تو یہ جو کارروائیاں جاری رہیں اس میں اب تک کی مہلک ترین کارروائی جو ہے اب سے چند گھنٹوں پہلے ہوئی ہے، یہ مہلک ترین کارروائی جو ہے اس نے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے، کتنا اس نے طالبان قیادت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو دوحہ میں ہونے والی بیٹھک ہے، بنیادی طور پہ جو یہ کہا جا رہا تھا، کچھ عناصر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان نے کہا ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے۔ پاکستان نے بالکل نہیں کہا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، بلکہ یہ آگے جا کے ہم جو ڈیولپمنٹ آپ کو ہم بتائیں گے اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ افغان طالبان کی جانب سے بنیادی طور پہ قطر کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سیز فائر اور ثالثی کا کردار کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ دنیا ڈیجیٹل کے ٹیم ممبر ذیشان یوسف زئی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ذیشان، اب سے کچھ دیر پہلے اب تک کی مہلک ترین کارروائی جو کہ افغان صوبے پکتیکا میں ہوئی ہے، یہ فضائی کارروائی ہوئی، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تو یہ کہہ ہی نہیں رہا تھا کہ سیز فائر، پاکستان نے تو یہ بڑا واضح انداز میں کہہ دیا۔ 48 گھنٹے جب ختم ہو گئے تو بڑا واضح انداز میں پاکستان نے یہ پہلے بھی کہا اور بعد میں بھی کہا ہے کہ اگر اس جانب سے کارروائیاں ہوں گی تو پاکستان، اگر افغان طالبان اس کو نہیں روکتے تو پھر پاکستان خود جا کے کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کیا کارروائی ہوئی، کون لوگ تھے، اور کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کی بڑی کارروائی اب تک جو ہے افغانستان میں ہوئی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کی جانب سے۔ عدیل صاحب، اگر 2025 کا آپ جائزہ لیں تو جب سے یہ شروع ہے تو دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دیا گیا ہے، لیکن اگر گزشتہ ہفتے کا ٹرینڈ آپ دیکھیں تو دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں بڑا ایک مومنٹم آیا ہے، اور اگر میں اس جانب جو ہے یہ کارروائیاں جاری ہے، اور پاکستان نے پہلے دن سے ہی یہ موقف رکھا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرحد پار سے اگر دہشت گردی ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جس ٹی ٹی پی کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو آج جس گروپ کے خلاف کارروائی کی گئی، حافظ گل بہادر گروپ، یہ ٹی ٹی پی کا ایک بڑا گروپ مانا اور سمجھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو آج ایلیمنیٹ کیا گیا ہے تقریباً 12 لوگوں کا فگر آ رہا ہے، یہ آج دن کے وقت کی کارروائی ہے۔ نہیں، یہ ذیشان آپ کو میں درست کر دوں، یہ 70 لوگ ہیں۔ جو 12 لوگ ہیں ان میں وہ ان کے لیڈران ہیں، اور اس میں ایک جو نام آ رہا ہے فضل الرحمان نامی ایک شخص ہے، وہ حافظ گل بہادر کا کوئی چاچا یا بہت قریبی رشتہ دار لگتا ہے۔ تو 70 لوگ مشترکہ طور پر ایلیمنیٹ کیا گیا، لیکن 12 ان میں وہ لیڈران ہیں جو معاملات کو سٹریٹجائز کرتے تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے کہ ریکروٹمنٹ کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو علاقے کے ڈائنامکس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ گزشتہ دنوں ہم نے باجوڑ وزٹ بھی کیا تھا، تو یہ ان تمام پہاڑوں کا اور جہاں پر یہ رہتے ہیں، پھر سرحد سے آنا کیسے، تو یہ 12 لوگ وہ تھے جو ڈائنامکس بھی جانتے تھے۔ لیکن جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی، تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پہلے تو ہم بات چیت کر رہے تھے افغان طالبان کے ساتھ، لیکن اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور آج جو دوحہ میں ٹاکس ہوئی ہے جس کا ایک دور مکمل ہو چکا ہے، اور اب جب یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کنکلوژن جو ہے وہ ہو جائے اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جائے۔ پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ یہ مذاکرات جو ہے 1 ہفتے تک جاری رہیں گے، تو اس میں شاید یہ اسٹریٹجی تھی دوسری جانب سے کہ ٹائم بائی کیا جائے، یا دوسری جانب سے بھی نہیں، جو تیسرا فریق بیٹا ہے جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے، تو شاید انہی کی اسٹریٹجی تھی کہ کوئی وقت بائے کیا جائے، لیکن پاکستان نے وقت بائے کرنے نہیں دیا، اور بتایا کہ بھائی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہم افغان طالبان جو افغان مہاجرین ہیں یہاں پر ان کو بھی کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن اگر دہشت گردی ہوگی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ذیشان، پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کے پالیسی میکرز،
بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں. اس مرتبہ اگر مگر سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. اس مرتبہ یعنی یہ جو ابھی جن سٹرائکس کی آپ بات کر رہے ہیں 70 لوگ مارے گئے اور اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے درجن بر اہم ترین کمانڈرز ہیں, تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا دوسری سائیڈ پہ. اور پاکستان جو ہے وہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے رہا, اور یہ بھارت جو ہے وہ بہت خوشیاں منا رہا تھا. بھارت جو ہے ظاہر ہے اس سائیڈ پہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے. بھارت اب پراکسیز کے ذریعے, آج آرمی چیف نے بڑا واضح کاکول میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو بھی بڑا واضح پیغام دے دیا ہے, اور اس جانب بھی بڑا واضح پیغام دے دیا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ اتنی زیادہ کلیئر اس مرتبہ نظر آ رہی ہے اس معاملے پہ کہ یہی وجہ ہے کہ دوسرا فریق ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان ان کو وقت گزاری کا بھی موقع نہیں دے رہا. عدیل صاحب, اتنی کلیئرٹی ہے اس وقت جو لیڈرشپ ہے کہ مختلف ممالک اس چیز میں پڑ گئے ہیں. قطر اور جو عرب ممالک تھے وہ تو تھے ہی اس میں ایران نے رابطہ کیا, اس میں رشیا اور چین نے بھی کسی حد تک کردار ادا کیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ملیشیا بھی اس میں پڑ گیا کہ یار اس خطے میں جو ہے وہ استحکام آ جائے, اور پاکستان جو ہے وہ نیٹ سٹیبلائزر ہے اس خطے کا. لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. اور آپ اگر دیکھیں آج کے دن, کل اور پرسوں تو مختلف مقامات پر کارروائیاں ہوئی ہیں, اور پکتیکا میں جو کارروائی ہوئی ہے انٹیلیجنس بنیادوں پہ, تو اس میں جو ایئر سٹرائکس کیے گئے ہیں وہ انٹیلیجنس جو اطلاعات تھی اس کی بنیاد پہ کیے گئے, اور بڑے جو لوگ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. تو یہ میسج واضح ہے کہ اگر دہشت گردی ہوگی تو پاکستان جواب دے گا. اور یہ بات پاکستان نے افغان طالبان کو نہیں بتائی, یہ بات پاکستان نے دنیا کو بتائی, اور انڈائریکٹلی ہندوستان کو بتایا کہ اگر آپ پراکسیز کے ذریعے لڑیں گے تو اس کی ہیٹ آپ تک بھی پہنچے گی. جہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹس کریں گے, آئیں گے, تو وہ چیز پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. تو یہ معاملات تو جاری رہیں گے اور دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. بھارت کو بھی آج آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ جو ہمارے لیتھل جو ہمارے ہتھیار ہیں ان کی جو رینج ہے, آپ کی جو جغرافیائی وسعت کی یہ جو آپ امیونٹی کا تصور ذہن میں رکھے ہوئے ہیں, اس کو یہ ختم کر دیں گے, کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. اور دوسری جانب بھی یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ خارجیوں کو لگام ڈالیں, اور نہیں تو پاکستان پھر جو ہے وہ حق محفوظ رکھتا ہے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے, اپنے ملک کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دوحہ سے کسی بھی وقت مشترکہ اعلامیہ آ سکتا ہے, اور یہ جو بڑی بیٹھک ہے, اس بڑی بیٹھک میں پاکستان نے سامنے یہی رکھا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں, یہ ثبوت ہیں, اگر نہیں کریں گے تو ہم کریں گے. اس میں بنیادی طور پہ جو پاکستان کا وفد ہے, جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے, پاکستان نے یہ ایسا کہا کہ جی ثالثی کا کردار ادا کریں ممالک. پاکستان کا وفد تو طالبان کا وفد پہنچنے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد آلموسٹ جا کر وہ دوحہ پہنچا. تو پاکستان کو اس میں کوئی ایسی جلدی یا کوئی پاکستان کی جانب سے ایسی خواہش امن اور استحکام کی ضرور ہے, لیکن یہ خواہش نہیں کہ بس کوئی ملک اس میں پڑھ کے کوئی بیچ بچاؤ کرا کے ثالثی کرائے, اور دوسری جانب سے اس طرح اگر دہشت گردی ہوتی رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا رہے گا. پاکستان اپنی کارروائی خود کرے گا. عادل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.